السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی احسن المرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھو۔ الصلاۃ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا یہ بھی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم، چھٹسی عالم سارا ہو۔ سارے دا مطلب سارا ہی ہے، سارے گناہگار، سارے خطاکار۔ صوفی کی نگاہ وہ دیکھتی ہے ملا کی نگاہ جو نہیں دیکھ سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اکھ اکھ چ فرق ہے نا، جے سارے ویکھ لونا بغداد کے سارے مولوی آسمان تے چن نہیں ویکھ سکے تو حسن کے بیٹے نے ماں کی گود میں دیکھ لی۔ نعرہ رسالت، سمجھ آئیے نہیں؟ جیتے رہے آپ۔ وہ جتنے بغداد میں مولانا تھے یا نہیں تھے؟ بغداد سے پہلے گیلان کی بات ہے نا، گیلانی اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے۔ تو اس وہاں ایک بچے نے جس کی رگوں میں خون علی کا اور دودھ سیدہ زہرا کا سلام اللہ علیہا، سلام اللہ علیہا، مرشد جی ہیں۔ اب وہ گود میں اور عمر کتنی ہے ابھی؟ اماں کی گود میں ہے۔ آپ کون سے مدرسے سے پڑھے؟ کیڑے مولوی صاحب نے انہوں نے سبق دیتا ہے؟ کہ انہوں نے پٹیاں پڑھائیاں اجے ایبلے بھیلے میں اللہ حساب آیا ہی نہیں، اور بڑے بڑے مفتیان شرع وہ ششو پنج میں پڑ گئے کہ چن ہے یا نہیں۔ پھر فیصلہ کیا کہ وہ حسنی ہے ایک شہزادہ، ان کے گھر چلتے ہیں، جے دودھ پی لیا انہاں ماں دا تے پھر عید، تے جے نہیں پیتا تو پھر یہ چاند جو آسمان کے مطلع پہ فارغ التحصیل علماء کو نظر نہیں آیا، وہ ماں کی گود میں عبدالقادر کو نظر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ ایدہ مطلب یہ ہے کہ آنکھ ایک نہیں، آنکھ وچ فرق ہے، آنکھ وچ فرق ہے۔ اکھاں ساریاں دے ہی ہیں، کوئی بند کر کے بھی تکدا رہندا ہے، جیسے کہ خود مولا علی
اکھ تے ہن بند نال بھی کوئی تک سکدا ہے ہاں جڑا بند نال بھی تکے اونوں علی نعرہ حیدری مشکل کشا ہے. یہ بات تمہیدن پہلے میں عرض کر رہا ہوں حضور کا ذکر سناؤں گا حال بھی عجیب سا ہے میرا لیکن یہ سمجھیں کہ اکھ وچ فرق ہے. تو یہ سلطان العارفین سلطان باؤ نے کیا جملہ بولا؟ ویسے تو وہ فرماتے ہیں شین شرح دے دروازے اچے شین شرح دے دروازے اچے راہ فقر دا موریو شین شرح دے دروازے اچے اچے راہ فقر دا موری ہو. بس سنگی کچھ لنگن نہیں دیتے جو لنگے آ سوچو جڑے میں کچھ سنگی کیا گل ساری سرکار دی ہے. یہ عشق و مستی کی باتیں ہوتی ہیں نا. سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں. اور ہم تو کہتے ہیں نا سرکار پر قربان. اوہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سرکار کا مرتبہ کیا ہے. جنوں آواز لگی ہے نا مرتبے دی حضور دے مرتبے دی سنو وہ کیا کہتا ہے. وہ فرماتا ہے میں قربان تنا تی باہو جنا ملیا نبی سوارا ہوں. اور فرمایا میں اس امتی کے قدموں پر قربان جاؤں جس امتی نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا. جس نے کلمہ پڑھ لیا جس نے کیا پڑھ لیا اور لمیاں گلاں بعد دیاں نے سلام ہوئے اس ہستی تے جیدہ کلمہ پڑھن والا کدی جہنمی ہو ہی نہیں سکتا کیسا بھی گناہگار کیوں نہ ہو کیسا بھی خطا کار کیوں نہ ہو. پھر سنو اے جڑی آیتیں نا قرآن دیا بھی عذاب ہوئے گا وہ تواڈے واسطے چلے ہو راتی 2 بجے تک پارک وچ بیٹھ کے تے اے سنو کہ اونچیاں نے شانہ سرکار دی پھر دوزخ بھی تمہارے لیے ہو. توبہ احسان دیر نہیں ہو سکتا جس نے ایک لمحے بھی ذکر مصطفیٰ میں گزارا ہو اللہ اس کا نام مغفرت والوں میں لکھ دیتا. نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. بھئی آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کلمہ پاک کیا سمجھ رکھا ہے دامن مصطفیٰ. وہ تجھے کدے ہاتھ کپڑے نہ لاون تے وہ کپڑے نو آگ نہیں ساڑ سکتی ساڑ دیں دی بولو تب کے سارے بولو. جدہ ایمان نہیں ہو نہ بولے جدہ ہے بولے ساڑ سکتی ہے ہنج بولو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو. بیمار اتنا زور لاندے تے پھر ٹھیک چوکے سے دلے زیادہ زور لاؤ. او بیلیا جے او کپڑے میں ہاتھ سے صاف نہیں کہتا ہوں میں ایک گستاخی ہے حضور کی شان میں گستاخی ہے کہ حضور نے ہاتھ صاف کیتے نہیں حضور نے کپڑے کو چھو کر جان پوچھ کر اسے برکت دے کر تمہیں بتانا چاہا کہ جو کپڑا ہمارے قریب آتا ہے اس کو بھی آگ میں صدقے جانا
بات ہے، کیا ہے بیان انداز؟ حیرت کی بات ہے، ہم فضیلت بیان کرنے پہ آئے، اجر اسود کی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کب کہا نہ کرو، میں منکر تھوڑے ہوں، میں تو ہوں آپ اتھو ہو کے آیا تے صرف کعبہ شریف اس واسطے گیا کہ سائیاں دا حکم ہے۔ اور جتنے دن رہے یہ بھائی بھی میرے ساتھ تھا، ہم تو صرف رات کو ہی مکے گئے، رات کو ہی وہ جو شرن عمرہ شریف ہوتا ہے کیا، اور رات کو ہی مدینے میں آئے، اور ان سارے ساتھیوں کو کہا تو سر رہنا ہے تو روبو اسا چلے ہیں مدینے۔ صحابہ پاک نے فرمایا المدینہ تو خیر اللہم ولو کانوا یعلمون، فرمایا جنہوں اندر کا علم نصیب ہو جائے وہ یہ جان لیتا ہے کہ کائنات میں مدینے جیسا کوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب میں سوال کرتا ہوں آپ سے بڑے مجمع سے، المدینہ تو خیر اللہم، یہ مدینہ خیر والا ہے وہ کس کے سبب؟ سرکار کے سبب۔ وہ بولو کس کے سبب؟ مدینے کو تو ویسے بھی حضور سے نسبت ہے، مکے نو چلو پھر بھی تسی ایر پھیر کر کے کہہ دیتے ہو اللہ کا گھر ہے۔ آیا وہ بھی حضور کا، اب بیت اللہ کی تشریح کوئی کرے، کوئی چنگا پڑھیا لکھیا بندہ اتھے بٹھاؤ، انہوں پوچھو بیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک عربی جو ہوتا ہے دار، ایک کیا ہوتا ہے وہ بھی گھر نو آدھے، دار کسے کہتے ہیں تو بیت کسے کہتے ہیں؟ بولے نا، بولتے ہیں بیت ابی طالب، بولتے نہیں، بولتے ہیں نا۔ تو یہ بیت گھر کو کہتے ہیں اس گھر کو جہاں رات گزاری جائے۔ بیت اس گھر کو کہتے ہیں کہ جس میں رات گزاری جائے، اور یہ بات یبیتو بیتن باجاتا جب یہ تو اجوف یائی ہے، اور بیت کا مطلب ہے اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں رات گزاری جائے۔ مت ماری ہوئی ہے قوم کی، کون رات گزارتا رہا ہے کعبے میں؟ اس راز کی کھوج لگانا بھی آپ پر لازم ہے، پر چلو میں کہیں اور نکل نہ جاؤں کہیں کا کہیں۔ المدینہ تو خیر اللہم، مدینہ بہتر ہے، مدینہ سارے بولو مدینہ، پھر بولو رل کے مدینہ، لو کانوا یعلمون، مدینہ بہتر ہے اگر جاننے والے جانیں، اگر علم رکھنے والے علم رکھیں، اگر آگاہی پانے والے آگاہی پائیں تو مدینہ بہتر ہے۔ تو بھائی بات دور نکل گئی، میں نے کہا وہ حجر اسود کی فضیلت بیان کرنے پہ آتے ہیں، ہم کرتے ہیں جی جنہیں حجر اسود نو چومیاں وہ دے گناہ انہیں چوس لے۔ ہم نے کب کہا نہیں چوسے؟ ہم نے تو بہت مرتبہ 14 مرتبہ چوما ہے ایک ہی عمرے میں، اور بار بار چوما دیتے وقت یہی کہتے تھے حجر اسود کو، اس لیے چوم رہے ہیں کہ حضور کے لبوں نے تجھے برکت دی ہے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ انج ویسے اسلام وچ وٹھے چومن دا حکم کوئی نہیں، کوئی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اسلام میں ویسے پتھر چومنے کا حکم کوئی نہیں ہے، پر حجر اسود کو چومنے کا حکم ہے۔ سارے وٹے نہیں، اس وٹے نو وہ بھائی کیوں؟ وہ تو دائی علیمہ حضور کو لے کر چلی تو حجر اسود کے پاس سے جب گزرنے لگی، اے وٹا ہے جو اچھل کے حضور دیا تلیاں دا بوسا لین لگا، بس اس کے بعد اس میں یہ شکتی پیدا ہو گئی ہے، اس نے حضور کی تلی کو چوما، اب جو قیامت تک اسے چومتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ کس کے سبب ہے؟ سرکار کے، سارے رل گئے ہیں، گل کرو کس کے سبب ہے؟ سرکار کے، نہیں
مجمع سارا نہیں بولتا، کئی نو شک کے بھئی کس کے سبب ہے؟ اے زمین ساری پاک ہوئی کس کے سبب؟ سرکار کے۔ بخاری شریف کے حدیث ہے جو الت لی الارض مسجدوں طہورا، زمین کس کے سبب پاک ہوئی؟ یثرب مدینہ کس کے سبب بنا؟ یہ امت بہتر کس کے سبب ہوئی؟ ابو بکر صدیق اکبر کس کے سبب بنے؟ عمر فاروق اعظم کیسے ہوئے؟ عثمان غنی کس نے بنائے؟ علی پاک نے کس کو دیکھ کر جمدیاں آنکھ کھولی؟ کس کے لگتے جگر جنت کے وارث ہیں؟ کس کی بیٹی خاتون جنت ہے؟ کس کی نسل کی محبت رب کی معرفت کا سبب ہے؟ کس کی اہل بیت نور علی نور ہے؟ کس کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں؟ او بولو کس کے پسینے کی خوشبوؤں سے پہاڑیاں مہکتی رہی؟ کائنات ساری کس کی نعت کرتی ہے؟ فرشتے کس پر سلام بھیجتے ہیں؟ اور رب کس کی ظلموں کا تذکرہ کرتا ہے؟ کس کی گالوں کی قسمیں کھاتا ہے؟ کس کے شفتین پر آیتیں اترتی ہیں؟ کس کے سینے کا تذکرہ قرآن کرتا ہے؟ کس کے قدموں کی تلیوں کا ذکر کرتا ہے؟ او بولیے کس کے ہاتھوں کا تذکرہ کرتا ہے؟ کس کے قلب عطر کا ذکر کرتا ہے؟ کس کے علم کو بیان کرتا ہے؟ کس کے علم کو بیان کرتا ہے؟ کس کے حسن کو بیان کرتا ہے؟ کس کی شفاعت کو بیان کرتا ہے؟ کس کی رحمت کو بیان کرتا ہے؟ جب یہ طے ہے کہ سرکار 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 سرکار، تو پھر تم بھی کہہ دو کہ کل ساری سرکار آر دیئے نہ پار دیئے، کل ساری کل ساری کل ساری سرکار دیئے۔ کوئی دوسری بات نہیں پھر، واللہ یہی ہے جن کی آنکھ اٹھتی ہے، یہ مسکرائیں تو رحمت مسکراتی ہے، یہ مسکرا دیں تو رحمت ہے، اور یہ رو دیں آنکھوں سے آنسو بہ پڑے تو اللہ فرماتا ہے یا جبریل و عذاب، یہاں کیا کرتا ہے؟ تیری تخلیق اس لیے نہیں کہ محبوب روئے تو تو صدرہ پر بیٹھے، انما خلق لخدمت رسول اللہ، تیرا کام یہ ہے کہ مصطفیٰ کے پاس جاتا رہے۔ حسن رضا بریلوی جو ہے نا، حسن رضا ہاں بریلوی، انہیں اونجی نہیں آکھیا، بے لکھائے یار، بے لکھائے ان کو چین آ جاتا اگر، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر۔ عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ یہ کون ہے؟ عشق و محبت حضوری کی محبت کی بنا پر دوستو بیڑا پار ہونا ہے۔ میرا اپنا ایک ذہن ہے، حالانکہ میں خود بھی مورد الزام ہوں، میرے پہ بھی بڑے شکنجے کسنے والے کستے رہتے ہیں، میرا یہ ایمان ہے جس کے کلیجے میں حضور کی ادب کا ایک قطرہ آ گیا، اللہ پاک نے اس کو مغفور فرما دیا۔ جتنے بیٹھے ہو سٹیج تے کئی بندے پتہ ہے تبصرہ بادش کر دیں بھئی یہ بندیاں نو خوش کرنے واسطے اینجتی تقریر کردا ہے، ہاں کرتا میں خوشی کرنے کے لیے ہوں۔ یہ بات ہے، بہت اچھے نہ میرا کیڑا قصور ہے جے میں توانوں خوش کر دیا، کیڑا قصور ہے؟ کیا رسول اللہ کی امت کو خوش نہیں کرنا چاہیے؟ جواب دو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ تمہیں خوش
خوش کرنے کا مقصد میرا دوسرا ہے. پہلا مقصد اور لکش ہے کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے. اور اس سے بڑا اور کون سا لکش ہوگا, مقصد ہوگا کہ تمہیں میں یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ تم لا وارث نہیں ہو. بابا جی بسم اللہ. ایک باری پھر. اس سے بڑا مقصد اور کیا ہے کہ میں آپ کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ چلے نہ بڑھو تسی لا وارث نہیں ہو. پیٹھ تمہاری ہے, پشت تمہاری ہے, ہاتھ اس کے پیچھے آمنہ کے لال ہے. نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, جاہو جلال مصطفیٰ, حکومت مصطفیٰ. یہ تو حضور دے نا دے جڑا ادب کرے او قسم خدا دی بدبخت نہیں رہندا. ایک بادشاہ گزرے, انہوں نے نام حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سنے ہونے نام. انہوں دی محفل وچ ایک بندہ او دا نام سی محمد. اب وہ حضور کے نام پر نام تھا, نام پر ایاز نام پر نام. سننا غور نہ. وہ ایک جڑے حضرت محمود غزنوی نے انہوں بلایا تو انہوں نے کہا تاج الدین بات سنو. نہ تاج الدین نہیں سی, تاج الدین دین کے تاج, دین کے نہ نہیں سی تاج الدین. کہا تاج الدین بات سنو. انہوں نے توجہ کی تھی چونکہ نہ جی انہوں نے تاج الدین نہیں سی, نہ تو ان کا محمد تھا, تو انہوں نے توجہ نہیں کی. انہوں نے پھر کہا تاج الدین بات سنو. اور دوسری مرتبہ جب انہوں نے زور دے کر کہا تو انہوں نے دیکھا بھی کس کو بلا رہے ہیں, تو دیکھا تو اشارہ ان کی طرف تھا. جی آئے, جی فرمائیے. انہوں نے کہا یہ کام ہے, بات کر لی. بات ختم ہو گئی. 3 دن گزر گئے, وہ آئے نہیں دربار میں تاج الدین جو تھے. تو بادشاہ کے لیے یہ چمبے کی بات تھی. اس نے اپنا ایک ایلچی, ایک خدمتگار, ایک قاصد, ایک سیوک بھیجا. بھائی جا یار تو بلا لے, وہ فلانے بندے نو. تو آیا, بلا کے لے گیا. بادشاہ نے کہا 3 دن سے تم دربار میں نہیں تھے, بات کیا تھی؟ انہوں نے کہا حضور 3 جڑے پہلے جناب نے میں نے فرمایا تاج الدین, نہ تو میرا تاج الدین نہیں, نہ میرا تو سن نہیں لیا. میں نے یہ خیال گزریا کہ میرے کو کوئی خطا ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی, تو آپ ناراض ہو. تو بادشاہ ناراض ہوندے تو پھر کم بڑا ڈاڑا ہوگا. سمجھ آئیے نا. انہوں نے کہا جناب میں بچت کی تھی, میں کہا کاری 3 دیڑے رہوں گے, بلکہ اور بھی کدے نہ بلاؤ ورد نہ آوار. انہوں نے کہا تجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی, کوئی لغزش نہیں ہوئی, کوئی غلطی نہیں ہوئی. گل ہو رہے وچ. انہیں کہا جی وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا گل ساری سرکار. بھئی اور وچ کیڑی ہے؟ انہوں نے کہا گل ساری. اس نے کہا کیڑی سرکار دی؟ انہوں نے کہا تیرا نام ہے محمد. تو میں جب تک میرا وضو نہیں ہوتا تھا تو میں تجھے نہیں بلاتا تھا. تو اگلے 3 جڑے پہلے میرا وضو نہیں سی تو بلانا مقصود سی. تو میں نے سائیں کا نام نہیں لیا. اس نام تو یہ تیرا ہے, پر کیا کرے سائیں کے نام پر ہے. ہم نے اس دور کے محمد کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا, اس کا کب بغیر وضو کے نہیں. وہ قربان جاواں گل تے ہو گئی, گل سنی جاؤ, گل تے ہو گئی. انہوں کیا اس واسطے تاج الدین کیا, لو مدت مدیدہ گزر گئی. حضرت سلطان محمود غزنوی وصال فرما گئے, فوت ہو گئے. جب آپ کا وصال ہوا, آپ کے بہترین ساتھیوں نے آپ کو خواب میں دیکھا جو آپ کے عشق رسول میں آپ کے ساتھی تھے, وزیر نہیں, عشق رسول میں. انہوں نے پوچھا شیخ تیرے ساتھ سلطان کیا ہوا؟ کہا تمہیں کیا بتاؤں, میری قبر میں مجھے لٹا کر لوٹنے والے لوٹے, آواز ایک آئی,
اوے نو چھڑ دیو، انہیں ساڑے یار دے نا دی تعظیم کی تھی ہے، اور تعظیم جس نے بھی کی ہے محمد کے نام کی، او مرید کے والوں پھر اللہ نے اس پر آتش دوزخ حرام کی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو سائیں کے نام کی تعظیم کرے وہ تو بخش دیا جائے، ان رولا ہے گناہگاروں کو ایڈے ایڈے بڑے بندے ہیں جو بندے ہیں بندے ٹوپی نہیں پائی ہوئی، ٹوپی پانی چاہیے یار، سارے سن لو، اگلے آنے داڑھی او بھائی داڑھی رکھنی چاہیے، سارے سن لو، اللہ آپ سب کو نیک بنائے، کہو آمین۔ مگر ذرا مجھے یہ مسئلہ تو بتاؤ کہ بخشش کس کی ہوتی ہے؟ ذرا مہربانی فرمائے اور مجھے یہ ارشاد فرمائے کہ بخشش کس کی ہوتی ہے؟ وہ نیک کی تو ویسے ہی بخشش نہیں ہے، اور جسے مصطفیٰ کی وجہ سے بخشا جاتا ہے اس کے گناہ ہوتے ہیں، اس کے اعمال کے سبب نہیں بخشا جاتا، صرف مصطفیٰ کے سبب بخشا جاتا ہے۔ کوئی گال بھی سمجھ آئی ہے پلے پئی ہے کہ کوئی نہیں؟ اور ویسے بھی بہت میری حالت عجیب ہے، ایک عرض کرا ویسے بھی جڑے مرضی علماء ہے، لاہور چ بھی بڑے بڑے علماء نے، کراچی چ بھی بڑے بڑے نے، جنہوں مرضی ہے پوچھ لو، قیامت والے دن جڑا چھٹکارا ہونا ہے، صرف کسی سنی عالم سے پوچھو کیا اعمال پر ہوگا؟ بس میری کہانی ختم، میری تقریر ختم۔ میں یہ تقریر اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ آپ بے عمل ہو جاؤ، اللہ ہمیں نمازی بنائے، بہت اچھے، آمین، کہو آمین۔ اللہ جب روزے آئیں اللہ ہمیں ان کے سوا نفلی روزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر یہ کیا مطلب ہے کہ لوگوں کو نیک بنانے کے چکر میں تم عظمت مصطفیٰ کھول کر بیان نہ کرو؟ پھر فرق کیا ہے تم میں اور وہابی میں؟ کیا فرق ہے؟ کیا انتر ہے؟ کیا فرق ہے؟ کہ جب میں ہندی بولتا ہوں نا تو دیکھتا ہوں خاص بات ہے۔ ایک پولیس والے گڈی سیڈی روک لئی تو میں نے کہا بھئی کیا یوجنا ہے آپ کی؟ وہ پہلے تو نے میرے تک کیا تو گڈی چھوٹنی سی، جدو میں کہنا کیا یوجنا ہے آپ کی؟ کیول چیک کرنا ہے، وہ ہے 2-3 کلو میں کسی ہونے کا گڈی سائڈ سے کرو، گڈی سے سائڈ سے کر لے۔ اس نے کہا پہلے تم اپنا آئی ڈی کارڈ دو، تم ہو کہاں کے؟ ہندوستان سے آئے ہو، ہندی بولتے ہو؟ اور میں کہنا یہ رہا ہوں جی میں نے ہندوستان المحبت ہے، یہ سارا ہی ہندوستان سے پھر پاکستان بڑھے ہے۔ ہندوستان دا نا اصل حضور نے لیا ہے، حضور نے فرمایا مجھے ہند سے عشق کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ساری ہندی دھرتی ہے نا، برے صغیر پاکو ہندی نو کیا جاتا ہے۔ بہرحال کیا فرق ہے پھر تم میں اور ان میں؟ اے ہی گل آخری گل کرا میرے بچے ہو، اے ہی گل امام حسن پاک دے سامنے ایک بندہ آیا، سارے کان کھول کے سننا، ادھر میرے حل تکنا۔ امام حسن پاک دی بارگاہ ایک بندہ آیا، انہیں آن کے آکھے بحث کی تھی امام حسن جنہوں عربی جباس آدھے۔ امام حسن تکو خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ بندے کئی دین سکھانے واسطے علی کے پتر کے پاس بھی آ گئے۔ کوئی سمجھ آئیے نہیں آئی؟ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ دین سکھانے، اس کو دین سکھانے آئے جو دین کے کندھوں پر رہا ہے، دین بنانے والے کے کندھوں پر رہا ہے، اسے سمجھانے آئے۔ ایک بندہ ہے جی حضرت علی نو بھی تبلیغ کرنا ہے، پتہ ہے تو وہ مولا علی بیٹھے ہوئے مسیدی بھی جایا ہوتا ہے، سنو انہوں نہیں پتہ سی علی ہے۔ اور حضرت علی دی سادگی بہت ہے نا، بہت زیادہ، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ آپ کو میں بتلاؤں آپ کے توتے اڑ جائیں، توتی بدی ہوئی، توتے بھی چادر کیتی ہوئی۔ حضرت مولا علی پاک نے شدت دیاں گرمیاں پھرن پہ آپ تو بندے سمجھ نہ سکن پہ یہ ہوئے جڑا تاجدار حالت ہے۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد سے بیٹھے، ستو سامنے پہ انہیں کہ تھوڑے روزے سے تھے آپ،
اس نے کہا آؤ میں تمہیں دین کی بات بتاتا ہوں، شریعت کا مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ وہ مولا علی نے اس کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا قرآن میں ناسخ اور منسوخ جو آیات ہیں ان کا پتہ ہے؟ اس نے کہا یہ کی ہوندی ہیں؟ آپ نے فرمایا دفاع ہو بدبختہ، حضور دی امت نو گمراہ کر دیں گا، تجھے علم تو ناسخ اور منسوخ کا نہیں، اور آیا دین کی تبلیغ کرنے وہ بھی علی کی بارگاہ میں۔ ایک کئیوں نو ہوندہ ہے نا سلسلہ اس طرح، ایک بندے نے یہ بھی کیا سی حضرت علی نو، کوئی نماز دا ٹائم ہو گیا، نماز دا ٹائم ہو گیا، نہیں پتہ تھا، پتہ ہے کو نہیں پتہ، یہ حال حضرت بریلوی نے بھی لکھا ہے۔ اور مغرب دی نماز دا ایسی نا، حضرت علی مسجد بیٹھے، وہ مؤذن مڑ مڑ کے آگے، مؤذن اجی نماز دا ٹائم ہو گیا، آپ نے فرمایا ٹھہر، پھر نماز دا ٹائم ہو گیا، پھر نماز دا ٹائم، آپ نے فرمایا کتے کے بچے دین تو زیادہ جانتا ہے یا میں جانتا ہے؟ یہ لفظ بھی آپ دے رہے یبن القلب، اگے اور بھی ہیں وہ چھوڑ دیو، وہ میں تو پھر پہلے کھلیاں سنا سان گڈی بھی۔ تو بھائی دین کا انکار کون کرے گا؟ ہم نہیں کرتے دین کا انکار۔ نمازی دعا کرو سارے نمازی ہو جائے، سارے آنکھو آمین۔ ہمیں ماں باپ کا ادب اللہ عطا فرمائے، ہمیں اپنی اولاد کی بہتر تربیت عطا فرمائے، لیکن بیلیو جتھے تک گل ہے نا حضور دی وہ کھول کے بیان کرو، اس میں کوئی ایچی پیچی سے کام نہ لو، کون کھول کر سن لو۔ اگر پوری امت بالفرض ایک سجدہ بھی نہ کرے تو رب کعبہ کی قسم کلمہ پڑھنے والوں کو پھر بھی مصطفیٰ جنت میں لے جائے۔ اس پر زور سے کہو سبحان اللہ۔ ہاں یہ بات اب اور ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو حیا کرنی چاہیے۔ عزیز کیا کرنی چاہیے؟ مثلا جو باپ بہت بڑے باپ کا بیٹا ہو، اسے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے بڑے باپ پر کوئی حرف آئے، قیامت کے دن کوئی اور نبی حضور سے یہ نہ کہے یہ ہیں آپ کے غلام۔ جتھے تک گل شفاعت دیئے چھپ سی عالم سارا ہو، وہ میں کہہ دیتی یہ گل، لیکن ایسے حضور کے غلاموں کو چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی جب آپ کی ذات سے محبت ہو تو آپ نے فرمایا ماں دی بھی عزت کر، آپ نے فرمایا پیو دی بھی عزت کر، آپ نے فرمایا وڈے بزرگ دی چٹی داڑھی والے دی عزت کر، حیا کر۔ اب اگر کرو گے تو تمہارے بدن سے خوشبوئے مصطفیٰ آئے۔ لیکن میں پھر ایک مرتبہ یہ بات سمجھانے کے بعد، دیکھو میں دونوں باتیں کر رہا ہوں، پھر ادھر لے جاتا ہوں آپ کو، مگر یہ بات نہیں کہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا، یہ عقیدہ نہیں۔ امام حسن کے سامنے اس بندے نے آ کر مناظرہ کیا، بحث کی تھی، انہوں نے کہا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر نیک نہ ہو، خود اعمال اچھے نہ ہو۔ امام حسن نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا گل سنو، قرآن پڑھے؟ اس نے کہا پڑھے۔ آپ نے فرمایا 10 وہ جڑے 2 یتیم بچے سن جنہاں واسطے کند سدھی کیتی سی خضر پاک نے تے موسیٰ پاک نے، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے کی تھی یا ان کے باپ کی وجہ سے؟ اس نے کہا باپ کی وجہ سے۔ فرمایا بدبخت، اگر ان یتیم بچوں کو ان کے باپ کی نسبت سے رب نواز سکتا ہے تو میرے نانے کا نام محمد رسول اللہ ہے اور میرے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور جب ادھر فیض پہنچ سکتا ہے تو ادھر بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہ امام حسن پاک کا اپنا قول ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس لیے نیک اللہ ہمیں بنائے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ نیک بنائے کہ ہمارے وارث سرکار ہاتھ چکو جدے جدے وارث نے بس قربان کلیجے ٹھنڈ پا دیتی ہے۔ ہوں پاویں تساں دور دور کھمبے تھلے بیٹھے ہو، ہاتھ ہینج کیتا ہے، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ ہمارے وارث کون ہیں؟ اور حضور نے فرمایا اے آخری گل سن لو، اے مولوی صاحب ایک منٹ بیٹھ کے سن لو گل، آخری یہ بھی گل سن لو۔
چن جی تساں بھی عرض سنو حضور نے فرمایا جیڑا بندہ ایک گل غور نال سنو تو وعدہ کرو غور نال سنو کیوں آخری گل جڑی ہوندی ہے پھر اٹھنا شروع ہو جاندے ہو حضور نے فرمایا گل سنیا لنگر شریف کر کے جائے حضور نے فرمایا قسم ہے اس رب کی اے گل سنو یہ وعدہ کرو کہ یاد رکھو حضور نے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جو دنیا میں یہ کہے گا کہ میں سرکار کا ہوں مجھے اللہ کی قسم میں حشر کے روز کہوں گا یہ میرا ہے کوئی گل سمجھ آئی ہے یا اب تو گئی ہے تساں تے آدھے رہو ساڑھے وارث سرکار ہے یہ کہتے رہو خدا کی قسم معاشر میں سرکار کہیں گے یہ میرا ہے بس جدھر حضور کا اشارہ ہوتا جائے گا ادھر رب کی رحمت ہوتی جائے اہل سنت اہل جنت اہل سنت اہل سنت اہل سنت اہل سنت ہم اپنے نبی کے نبی کے نبی کے حضور سے محبت رکھو گے محبت کرو گے سنتاں تے بھی عمل کرو گے کوشش کرو داڑھی شریف بھی ہوئے کوشش کریا کرو ٹوپی رکھ لیا کرو سر پہ برکتاں ہو سن پیار نال کہہ رہے ہیں کہ ہو سن برکتاں سائیاں کدی کدی ٹوپی لا دینی یہ چلو ٹھیک ہے یہ بھی ثابت ہے حضور تو عبا وغیرہ لگانے واسطے یا آپ کنگھی شنگھی فرماندے سن یا آپ دیاں زلفاں وچ تیل لگایا جاندے سی نا وہ پھر آپ اتار دے سن والا بریلوی فرماندے جدوں حضور تیل مبارک لگاتے تھے نا اپنے زلفوں میں صحابہ کا شوق ذوق تھا اور گھر والوں کا تو وہ تیل ٹپکتا تھا نا یہاں پھر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں تیل کی بوندیں بالوں سے ٹپکتی نہیں رہا فرمایا یہ تیل دیاں بونداں نہیں ٹپک دیاں یہ صبح عارض پہ یہاں حضور کے جو عارض ہیں خد مبارک ہیں یہاں پر بال ستارے نچھاور کر رہے ہیں تو آپ وعدہ کریں کہ آپ نیکی کے کام بھی کریں گے اور باقی یقین پکا رکھنا حضور پاک ہیں حضور پاک ہیں حضور پاک ہیں ادھر بھی ہیں قبر میں بھی ہیں عشر میں بھی ہیں ڈرے وہ ایک شعر جاتے جاتے سنا دوں اے مستوں والا وہ مسئلہ ہے فکر فردہ کر کے ناحق وقت کیوں ضائع کروں اس کو خود ہی لاج ہوگی جس کا کہلاتا ہوں میں